اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولا يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا من أحب حسينا فقد أحب الله وعلى من أبغض حسينا فقد أبغض الله. صلوات بر محمد علیہ السلام. عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے یا آگاہ ہو جاؤ اور جان لو کہ جو بھی مولا امام حسین علیہ السلام سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور یہ بھی جان لو جو مولا امام حسین علیہ السلام سے دشمنی رکھے گا اللہ اس سے دشمنی رکھے گا. بہت ہی مشہور اور معروف حدیث رسول ہے جس سے عظمت امام حسین علیہ السلام واضح ہو رہی ہے. ہم سب امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اس سبیل پر اکٹھا ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام کہ جن کی عظمت کو بتلانے کے لیے قدرت نے اہتمام کیا ہے. عظمت امام حسین لوگوں تک جو پہنچی ہے اس کا اہتمام خود کائنات کے خالق و مالک نے کیا اور اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں نے کیا. واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ بیان ہو رہا تھا. نبی کا نواسہ مسجد میں داخل ہوا. بہت ہی مشہور واقعات ہیں. ان واقعات میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ان واقعات سے ہمیں نصیحت لینے کی ضرورت ہے کہ نبی خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام جن کا بچپنا ہے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. خیر امام حسین علیہ السلام کا دامن احباب سے الجھا. امام فرش پر تشریف لائے. نبی اللہ نے کسی بھی نمازی اور صحابی اور مسلمان سے نہیں کہا کہ تم جا کے میرے لال کو اٹھا لو، بلکہ بنفس نفیس بذات خود پیغمبر منبر سے اترے اور اترنے کے بعد گئے اور اپنے نواسے کو جو ہے اٹھایا اور لے کر آئے. یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے
اور نبی والوں تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ نبی اللہ نے اپنے نواسے کو اٹھانے کے لیے کسی سے کہا نہیں ہے۔ اگر کہہ دیتے تو ہر نبی کا چاہنے والا اپنے لیے فخر سمجھتا کہ ہم نے جو ہے نبی کے کہنے پہ نبی کے نواسے کو زمین سے اٹھایا اور ہم نے گودی لیا اور نبی کے پاس پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر کسی کا بھی کوئی طریقے کا احسان نہ رہے، جو کل یہ کہہ سکے کہ ہمارا امام حسین پر یہ احسان ہے، نہیں، بلکہ امام کا احسان کسی پہ نہیں، خود امام کا احسان لوگوں پر ہے۔ یہ احسان کیسا؟ کہاں کربلا میں اپنی شہادت پیش کر کے نماز بچانے کا احسان ہے، دین بچانے کا احسان ہے، حج بچانے کا احسان ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا احسان حسین پہ ہو، لیکن حسین کا احسان ہر نمازی پہ ہے، ہر روزے دار پہ ہے، ہر حاجی پہ ہے، ہر مسلمان پہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں، محمد علی محمد۔ نعرہ حیدری۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا احسان ہے، ہم نے حسین ابن علی پر احسان کیا ہے، نہیں۔ نبی بنفس نفیس بذات خود منبر سے اترے، اور اترنے کے بعد مجمع کے درمیان سے گئے اور اپنے نواسے کو اٹھایا اور لے کر جو ہے منبر پر آئے۔ ابھی تک کیا بیان ہو رہا تھا وہاں سے کنٹینیو نہیں کیا ہے نبی اللہ نے۔ یہاں بھی ہمیں سوچنے کا اور غور و فکر کرنے کا اور اس واقعے سے نصیحت لینے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس واقعے کو غور و فکر سے دیکھیں اور سمجھیں۔ نبی خطبہ دے رہے تھے، مسجد میں خطبہ ہو رہا تھا، منبر سے خطبہ بیان کیا جا رہا تھا، مسلمان خطبہ سن رہے تھے، نمازی خطبہ سن رہے تھے، صحابی خطبہ سن رہے تھے۔ خطبے میں کیا بیان ہو رہا ہوگا؟ تین ہی کی باتیں ہوں گی، امر بالمعروف ہی ہوگا، نہی عن المنکر ہوگا، اسلام کے قاعدے ہوں گے، اسلام کے قانون ہوں گے، اسلام کی تعلیمات ہوگی، خدائی احکام ہوں گے، خدائی فرمان ہوں گے جو نبی خطبے میں بیان کر رہے ہوں گے۔ لیکن جب اپنے نواسے کو لے کر منبر پہ آئے ہیں تو اب نبی اللہ نے خطبے کو کنٹینیو نہیں کیا کہ جہاں سے چھوڑا ہو وہیں سے کیا ہو، نہیں، بلکہ منبر پہ لانے کے بعد امام حسین کو دکھلانے کے بعد یہ فرما رہے ہیں ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ مسلمان جو آج محرم کے زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ عاشور بڑی فضیلت والا ہے، ابراہیم بچ گئے اور موسیٰ بچ گئے اور انہوں نے بنایا اور انہوں نے بنایا، انہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب واقعات نبی سے پہلے کے ہیں۔ نبی سے پہلے کے واقعات سنانا اتنا اہم نہیں ہے جتنا نبی کا فرمان سنانا اہم ہے۔ نبی کا فرمان سناؤ، نبی کی سیرت سناؤ، نبی کی تعلیمات سناؤ۔ نبی مسجد نبوی میں جو حسین کو دکھلا رہے ہیں کبھی یہ بھی امت مسلمہ کے سامنے پیش کرو۔ اور نبی کا یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ خطبہ تھا وہیں پہ منقطع کیا، اب حسین کو لانے کے بعد عظمت امام حسین بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام حسین کو نبی اللہ نے اٹھایا تو عظمت حسین بتلائی ہے۔ وہ لوگ جو عاشور کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، عاشور کا روزہ بیان کر رہے ہیں، ابراہیم کو یاد کر رہے ہیں، موسیٰ کو یاد کر رہے ہیں، جناب یونس کو یاد کر رہے ہیں، جناب ابراہیم کو یاد کر رہے ہیں،
انہیں اس واقعے سے نصیحت لینے کی ضرورت ہے کہ جب ہاتھوں میں حسین آ گئے تو اب کربلا سے پہلے چاہے جو بھی رہا ہو اسے تم بیان کر چکے ہو، اب واقعے کربلا کے بعد اگر کربلا یاد رکھی جائے گی تو حسین کے ذریعے یاد رکھی جائے گی، شہادت کے ذریعے یاد کی جائے گی، ماتم کے ذریعے یاد کی جائے گی، گریے کے ذریعے یاد کی جائے گی۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین یا علی۔ شہادت حسین کے بعد اگر کربلا یاد رکھنی ہے تو کربلا کی قربانی یاد رکھو، شہدائے کربلا کو یاد کرو، امام حسین کی محبت یاد کرو، امام حسین کی عظمت یاد کرو، امام حسین کی فضیلت بیان کرو، امام حسین کا مصائب یاد کرو، امام حسین کی پیاس بیان کرو، امام حسین کا امتحان یاد کرو۔ اور اگر امام حسین کو چھوڑ کر موسیٰ یاد آ رہے ہوں، عیسیٰ یاد آ رہے ہوں، ابراہیم یاد آ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا چھپائی جا رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو رسول ہاتھوں پہ اٹھا کر گودی میں لے کر منبر رسول پہ آنے کے بعد خطبے کو منقطع کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حسین ایسے پہچانو، حسین کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اگر مدینے والوں نے امام حسین کی عظمت نبی کی زبانی سمجھ لیا ہوتا تو کبھی بھی جرأت نہ ہوتی کہ عزیز جیسا فاسق و فاجر امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ یہ جو بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے والوں نے نبی کی زبانی امام حسین کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے، یا سمجھ کر جو ہے اس کو بھلایا جا رہا ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے۔ امام حسین کا رتبہ، ان کی منزلت، ان کی فضیلت ایسی ہے جو اہل بیت کی فضیلت ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے۔ نبی اللہ نے مدینے میں امام حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، منبر پر لے کے آئے ہیں۔ اگر کسی نے تاریخ میں دیکھا ہو کہ ایک ساتھ دو لوگ منبر پہ آئے ہوں تو بتاؤ، یا نبی اللہ نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے ان کے فضائل پڑھے ہوں تو بتاؤ، یا نبی اپنے ساتھ منبر پہ لے کر آئے ہوں تو دکھاؤ، یا نبی نے ہاتھوں پہ بلند کر کے کسی کی عظمت کو بیان کیا ہو تو بتاؤ۔ اگر ایک وقت میں دو لوگ منبر پہ ملے ہیں، مدینے میں حسین ملے ہیں، غدیر میں علی ملے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اگر منبر پہ ایک ساتھ دو ملیں گے یا ذکر حسین ہوگا یہ ولایت علی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یا اللہم صلی علی نبی اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ جس شان و شوکت اور عظمت اور اہتمام کے ساتھ امام حسین کی فضیلت بیان کی گئی ہے کسی کی نہیں کی گئی۔ جب یہ معاملہ مسجد کا ہے تو اتنا اور کہوں گا، یہ اہتمام خداوندی تھا کہ ان نمازیوں کو، ان صحابیوں کو، ان مسلمانوں کو عظمت امام حسین بتلائی جائے کہ حسین کتنا اہم ہے۔ اسی حسین کے غم میں ہم مزادار امام حسین اور محبان اہل بیت اور عاشقان رسول اور آل رسول یہاں پر اکٹھا ہوئے۔ امام حسین سے جو محبت کرتا ہے وہ ہر قربانی دینے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ ہم امام حسین کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ حسین کا چاہنے والے، کوفے کا ماحول کتنا خراب کر دیا گیا ہے، کوفے میں ناکہ بندیاں کر دی گئی ہیں، کوئی نصرت امام حسین کے لیے نہ جائے، گھروں پہ پہرے لگا دیے گئے ہیں، لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے، لیکن اسی کوفے سے امام حسین کے جانثار نکلے ہیں جو کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، اور امام حسین کے چاہنے والوں نے یہ بتلایا ہے کہ حسین کی نصرت ہر حال میں کی جائے گی، چاہے جتنی پابندیاں ہوں، چاہے جتنے سخت امتحان۔ یہ ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے کہ عزاداری امام حسین
یاد امام حسین، ماتم امام حسین کے لیے سختیوں کا مقابلہ کریں اور نکلیں. یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس بہانے ہوں کہ یہ موقع تھا ہم مجلس میں نہیں بول سکے، یہ موقع تھا ہم ماتم میں نہیں شریک ہو سکے. نہیں، کوفے جیسے حالات تو کہیں نہیں ہے نا. سخت ترین حالات میں بھی امام سے محبت رکھنے والا حبیب ابن مظاہر سختیوں سے نکل کر آ رہا ہے. مسلم ابن اوسجا کوفے سے نکل کر آ رہے ہیں، اور کس طریقے سے نکلے ہیں کہ اپنے غلام کو گھوڑا دیتے، کہتے فلاں جگہ پہ انتظار کرنا، میں آ رہا ہوں. جذبہ دیکھیں امام حسین کے چاہنے والوں کا جذبہ دیکھیں. یہی جذبہ امام حسین کے ماننے والوں کا، ان کے عزاداروں کا، ان کے ماتمداروں کا ہونا چاہیے. کہ حبیب کوفے سے کیسے نکل رہے ہیں، اب کس شان سے نکل رہے ہیں. ماحول کتنا سخت ہے، پابندیاں کتنی ہیں، نگہبانی کتنی کی جا رہی ہے، حالات کتنے کشیدہ ہیں، لیکن امام حسین کی نصرت کے لیے نکل رہے ہیں. اور ہر مرحلے پہ یاد امام حسین ہے، ہر مرحلے پہ یاد امام حسین. جب اپنے غلام کو گھوڑا دیا کہ فلاں جگہ پہ پہنچو، اور جب حبیب بن مظاہر کو پہنچنے میں تھوڑا تاخیر ہوئی تو حبیب جب قریب پہنچے تو حبیب کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ حبیب کا غلام یہ گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ اگر میرے مالک کو، میرے آقا کو آنے میں تاخیر ہوگی تو میں تجھ پر سوار ہو کے نصرت حسین کے لیے چلوں گا. یہ جذبہ، یہ فداکاری، یہ محبت، یہ امام حسین کی غربت، یہ امام حسین کی تنہائی، جس نے ہر ایک انسانیت کا دل رکھنے والوں کو رولا دیا ہے. جب حبیب قریب پہنچے، ان کے کانوں میں یہ آواز آئی تو حبیب تڑپ کے رہ گئے. اللہ اللہ، یہ وقت آ گیا کہ میرا غلام بھی یہ وفاداری دکھلانے کے لیے تیار ہے، یہ فداکاری دکھلانے کے لیے تیار ہے. اور اس کے بعد اپنے غلام کو بھی لیا. کربلا میں وارد ہوتے ہیں. جیسے ہی کربلا میں وارد ہوئے، کسی نے خبر پہنچائی کہ آپ کے بچپن کا دوست حبیب آ گئے ہیں. بس عزاداروں، حبیب کربلا کے میدان میں آئے. جناب زینب جو مسترب ہیں، جو شریکت الحسین ہے، جو ام المصائب ہے، جو مولا حسین کی تنہائی کو لے کر بڑی بے چین ہے، بی بی زینب. بی بی زینب کو جب بتایا گیا کہ حبیب ابن مظاہر آ گئے ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو ہے فضہ کے ذریعے سے جناب حبیب کو سلام پہنچایا. کہے ماں کی گنیز فضہ، جا کر حبیب ابن مظاہر کو ہمارا سلام کہہ دو. حبیب تک سلام جناب زہرا پہنچا. حبیب تڑپ کے رہ گئے. اللہ اللہ، یہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں سلام پہنچائیں. اے حبیب، ابھی زینب کا پردہ سلامت ہے. اے حبیب، ابھی زینب خیمے میں ہے. اے حبیب، ابھی فقط سلام آیا. حسین کی تنہائی کو دیکھ کر آپ اتنا تڑپے. اے حبیب، وہ وقت بھی کربلا کے میدان میں آئے گا جب لاشیں شہداء بکھرے ہوں گے، عباس شہید ہو چکے ہوں گے، قاسم پامال ہو چکے ہوں گے، اکبر کے سینے پہ نیزے کی آنی لگ چکی ہوگی، اصغر شہید ہو چکے ہوں گے، اور حسین کی تنہائی ہوگی، اور سید سجاد کا سرحانہ ہوگا. حسین فرما رہے ہوں گے، اے بیٹا سجاد، قید شام سے چھوٹ کر جب مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا. اے حبیب،
ابھی اصغر زندہ، ابھی اکبر زندہ، ابھی عباس زندہ۔ ایک سلام آیا، اتنا بے چین ہو گئے۔ حسین تنہائیوں میں، امتحان میں، حسین آواز دیں گے، اے میرے شیعو، کاش کربلا کے میدان میں ہوتے اور دیکھتے کہ حسین کس طریقے سے امتحان دے رہا تھا۔ اے حبیب، اس وقت کیا ہوتا؟ ہر ایک کا امتحان، ہر ایک کا جائسان کا امتحان جلد ختم ہو گیا، لیکن حسین کا امتحان آگے بڑھتا ہی رہا۔ عباس کی شہادت حسین کا امتحان، اکبر کی شہادت حسین کا امتحان، ہاتھوں پہ اصغر کی شہادت حسین کا امتحان، اور اس کے بعد آواز دینا، اے ام کلثوم تم کو سلام، اے زینب تم کو سلام، اے فضہ تمہیں سلام، سب کو سلام کر رہے ہیں۔ آؤ سب مل کے کہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الکافرین، وسيعلم الذين ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔